السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یہ اللہ، اس دنیا کی تمام مخلوقات یعنی کہ انسان، جن، ترند، پرند سب آپ کے حکم کے خلاف ہو جائیں، سب آپ کو ماننے سے انکار کر دیں، تمام مخلوقات آپ کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ، یہ دنیا کب ختم ہوگی؟ یعنی کہ اس دنیا کے ختم ہونے کی کیا نشانی ہوگی، کیا بڑی وجہ بنے گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا، اسے سن کر یقیناً آپ بے حیران رہ جاؤ گے۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے۔ آپ تمام پیغمبروں میں صرف اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ واحد ایسے پیغمبر تھے جن تک فرشتہ وحی لے کر نہیں آتا تھا، بلکہ آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک نام کلیم اللہ بھی ہے، پیارے دوستو، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العزت سے کلام کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ سے سیدھی بات کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنی ساری صفاتیں عطا فرمائی، جو کہ آج ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی صحت اور زندگی جینے کے صحیح طریقے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روایتوں میں ایک بہت ہی بہادر اور جلدی غصہ آنے والا پیغمبر بھی بتایا گیا ہے، لیکن ان کی ایک خوبی ایسی تھی کہ جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے میں بہت ہی جلدی زیادہ دلچسپی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بہت سارے سوال پوچھتے رہتے تھے، اور انہی سوالوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت خضر علیہ السلام تک پہنچایا تھا، اور آپ کے انہی سوالوں کی وجہ سے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ میرے کاموں پر صبر نہیں کر پاؤ گے، اور پھر یہی ہوا، آپ حضرت خضر علیہ السلام کے کاموں پر صبر نہیں کر پائے، اس وجہ سے پھر آپ کو ان سے الگ ہونا پڑا۔ دوستو، اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے تھے۔ اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، اس دنیا کی تمام مخلوقات یعنی کہ یہ انسان، جن، پرند سب اگر آپ کے حکم کے خلاف ہو جائیں اور آپ کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اے اللہ، یہ دنیا کب ختم ہوگی؟ یعنی کہ اس دنیا کے ختم ہونے کی کیا نشانی ہوگی؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، اگر پوری دنیا بھی میرے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دے تو مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، یعنی کہ دنیا کی تمام مخلوقات بھی اگر مجھے ماننے سے انکار کر دے، میری عبادت نہ کرے، تو مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن ہاں، جب ایسا ہو جائے گا، جب تمام مخلوقات مجھے ماننے سے انکار کر دے گی، تو اس وقت میں دنیا میں ایک ایسا جانور چھوڑ دوں گا جو اس پوری دنیا کو صرف ایک ہی لقمے میں کھا جائے گا، اور یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے میرے مولا، وہ جانور اس وقت کہاں پر ہے اور کیا کر رہا ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانور میری بنائی ہوئی بہت سی چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں ہے، اور اس وقت وہ چر رہا ہے۔ دوستو، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو بتایا، یعنی کہ اس جانور کے بارے میں خود اللہ کے پیارے نبی نے بتایا، جسے سن کر آج ہر کوئی حیران رہ جائے اور سوچنے لگ جائے کہ بھلا کوئی اتنا بڑا جانور بھی ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی دنیا کو اور اس کی تمام مخلوقات کو صرف ایک ہی نوالے میں کھا کر ہڑپ کر جائے۔ اور یہاں پر دوسری حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ چراگاہ کتنی بڑی ہوگی جس میں وہ جانور چر رہا ہوگا، اور پھر وہ جانور خود کتنا بڑا ہوگا جو اس پوری دنیا کو صرف ایک ہی لقمے میں کھا سکتا ہے۔ بے شک اللہ پاک کی بڑی نشانیوں میں سے یہ جانور بھی ایک بڑی نشانی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو ختم کرے گا۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں،
اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اللہ پاک تو اس پوری کائنات سے بے نیاز ہے۔ اگر اللہ چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، انسان، جانور، درند پرند سب کو پیدا کیا، اور اللہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی میری نافرمانی کرتا ہے یا پھر اطاعت، یعنی کہ میری عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت رکھی ہے اور نافرمانوں کے لیے جہنم رکھی ہے، لیکن کسی کے بھی انکار کرنے یا پھر اطاعت کرنے سے اللہ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی اس سے اللہ کی خدائی میں کوئی کمی آتی ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک ایسے ہی جانور کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے بھی بتایا ہے، اور یہی نہیں، اس جانور کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور حدیث پاک میں بھی اس جانور کا ذکر ملتا ہے۔ اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے دعوت الارق کا نام دیا ہے، یعنی زمین کا جانور، اور یہ جانور قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، یعنی کہ جب قیامت آنے والی ہوگی اس وقت زمین کے اندر سے دعوت الارق نام کا ایک بہت بڑا جانور اس دنیا میں آ جائے گا۔ یہ جانور نہایت ہی عجیب و غریب قسم کا ہوگا، اور اس کے اندر تمام طرح کے جانوروں کی صفاتیں پائی جائیں گی، یعنی کہ اس کا سر گدھے کے جیسا ہوگا، اس کی چال گھوڑے کے جیسی ہوگی، اس کی دم بھینس کے جیسی ہوگی، اس کا رنگ چیتے کے جیسے ہوگا۔ اس طرح سے اس جانور میں ہر طرح کے جانور کی صفاتیں پائی جائیں گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعوت الارق نام کے جانور کا پورا جسم ہی کسی نہ کسی جانور سے ملتا جلتا ہوگا۔ یہ جانور نہایت ہی تیز رفتار ہوگا، اور یہ ان آبادیوں کا چکر لگائے گا جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ موجود ہوں گے۔ جس وقت یہ چکر لگائے گا اس وقت اس کے سیدھے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہوگا، اور الٹے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اس کے بعد وہ جانور اس پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ جب وہ مسلمانوں کے منہ پر ڈنڈا پھیرے گا تو ان کا چہرہ روشنی سے کھل اٹھے گا۔ جب وہ جانور کافروں کے منہ پر انگوٹھی پھیرے گا تو ان کا منہ کالا ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ پوری دنیا کا چکر کاٹتا ہوا اچانک سے بھاگتا ہوا کہیں غائب ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ اس جانور کا پیچھا کرنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن یہ جانور کسی کے بھی ہاتھ نہیں آئے گا، اور پھر جیسے ہی اچانک سے یہ ظاہر ہوا تھا ویسے ہی اچانک سے یہ غائب ہو جائے گا۔ دوستو، اس جانور کو بھی حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جانور جن جن آدمیوں کا چکر کاٹے گا، آبادیوں کا چکر کاٹے گا، وہاں پر عذاب اور زلزلے نازل ہوں گے، کیونکہ یہ جانور جس دور میں ظاہر ہوگا اس وقت اس زمین پر مومنوں کی تعداد بہت کم ہوگی، اور اس زمین پر فاسق، فاجر اور کفار عوام زیادہ ہوگی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے۔ اس زمین کا نظام اس دور میں پوری طرح سے برباد ہو جائے گا، اور لوگ کھلم کھلا فخر اور گندے کاموں کے عادی ہو جائیں گے۔ دوستو، کہنے کو تو محض یہ ایک لفظ ہے، لیکن اس کی حقیقت اس قدر بڑی ہے کہ اگر ہم اس کے بارے میں غور فکر کرنا شروع کر دیں تو ہمارے دماغ پوری طرح سے ہل جائے گا۔ یاد رکھیں، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں کیا ہوں، کیسے ہوں، یہ اپنا دماغ مت لگایا کرو، کیونکہ تم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہو، کیونکہ تم لوگ صرف اتنا ہی سوچ سکتے ہو جتنی میں نے تم کو سوچ دی ہے۔ اس کے آگے تم کچھ بھی نہیں سوچ سکتے، اور اگر تم مجھے سمجھنا ہی چاہتے ہو تو میرے بنائے ہوئے آسمان، سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھو جن کو میں نے بنایا ہے، تو پھر تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس لیے دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ان چیزوں کو دیکھیں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھیں اور سبق حاصل کریں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اور یہی نہیں، ہم خود کو ان خوفناک اور بڑے حالاتوں سے لڑنے کے لیے خود کو تیار کریں، کیونکہ اس دنیا نے ختم ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو تمام طرح کے فتنے فساد سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ پیارے دوستو، اور نیک اعمال اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔